بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں کلاس 8 ہسٹری بک اردو میڈیم چیپٹر نمبر 4 برصغیر میں سیاسی بیداری۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شارٹ کویشچن MCQs کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم لانگ کویشچن اس کے تمام سوالات کے بکس میں جوابات ہم تلاش کریں گے اور پیج نمبر وائز سے ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر پر بحث کریں۔ پیج نمبر 39 پر چلتے ہیں۔ دسمبر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں برصغیر کے تمام اہم مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی۔ انہوں نے تعلیمی اور سیاسی مسائل پر بات چیت کی اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت کی تشکیل پر غور کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو نواب وکال ملک کی سربراہی میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نواب سلیم اللہ خان کی طرف سے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے مطابق مسلم لیگ کے درج ذیل بنیادی مقاصد کی منظوری دی گئی۔ ہندوستان، پہلا نمبر، ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت سے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کو فروغ دینا اور برطانوی حکومت کے سامنے ضروریات اور مطالبات کو پیش کرنا۔ مسلمان ہند میں مسلم لیگ کے مذکورہ بالا مقاصد کو نظر انداز کیے بغیر دوسری اقوام کے خلاف بغیر تعصب کے عداوت کے جذبات کو بڑھنے سے روکنا۔ مسلم لیگ کا قیام برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جو مسلمانوں کے سیاسی میدان میں داخلے کا نقطہ آغاز تھا۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی قیادت کی، انہیں بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ نیکسٹ سوال ہے، میثاق لکھنؤ کے اہم نکات لکھیں۔ پیج نمبر 40 پر چلتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ، پہلی جنگ عظیم 1914-1918 نے برصغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی سیاسی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ دونوں اطراف کی قیادت اس حقیقت کو جان چکی تھی کہ برطانوی حکومت سے مزید مراعات لینے کا صحیح وقت ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنما تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعت کے رکن تھے۔ ان کی کوششوں سے 1915 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس بمبئی میں ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا مقصد دونوں جماعتوں کے مابین مشترکہ معاملات کو حل کرنا تھا۔ کمیٹی نے ایک اسکیم تجویز کی، جسے دونوں جماعتوں نے دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں منعقد مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا۔ دونوں جماعتیں ایک معاہدے پر متفق ہو گئیں، جسے تاریخ میں میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ معاہدے کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا اصول قبول کر لیا۔ کانگریس مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو اتحادی نمائندگی دینے پر رضامند ہو گئی۔ دونوں جماعتوں نے ویٹیج پر فارمولے پر اتفاق کر لیا، جس کے تحت مسلم اکثریت والے صوبوں کے مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے کم نمائندگی ملے گی، لیکن جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی صوبائی مجلس قانون ساز میں آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی ملے گی۔ مرکزی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی غیر سرکاری رکن کسی قوم کے خلاف کوئی بل یا قرارداد پیش نہیں کرے گا، نہ ہی وہ بل یا قرارداد اس مخصوص قوم کے 3/4 ارکان کی منظوری کے بغیر منظور کیا جائے گا۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، برصغیر میں ہندوستانیوں کی طرف سے شروع کی گئی تحریک خلافت کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 41 پر چلتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں عثمانی سلطنت عثمانیہ ترکیہ نے جرمنی کے حق میں شمولیت اختیار کی، لیکن جرمنی کو جنگ میں شکست ہو گئی۔ جنگ کے بعد فاتح ریاستوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ ترکیہ کو فرانس، یونان اور برطانیہ میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن مسلمان اس فیصلے سے سخت ناراض ہوئے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی، مولانا محمد جوہر جیسے مسلمان رہنماؤں نے برطانوی حکومت کی اس پالیسی کے خلاف رد عمل دیا، انہیں قید کر لیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کے اندر ذیل مقاصد تھے: ترکی کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنا، ترکیہ کے خلیفہ کو تحفظ کرنا، عثمانی سلطنت کو بحال کرنا۔ تحریک خلافت کے رہنماؤں نے جب محسوس کیا کہ انگریز ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں اس تحریک کی حمایت کی۔ تحریک خلافت میں اس وقت شدت آ گئی جب مولانا عبدالباری اور مولانا عبدالکلام آزاد نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کرنے کی ہدایت کی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے افغانستان کی طرف ہجرت کی، لیکن افغان حکام نے سرحدیں بند کر دی۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، انہیں واپس ہندوستان آنا پڑا۔
1922 میں سانحہ چورا چوری رونما ہوا جس میں ایک ہجوم نے کئی پولیس والوں کو جلا دیا۔ اس سانحے کی وجہ سے بہت سے مسلم رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ بعد ازاں گاندھی نے تحریک عدم تعاون ختم کر دی جس سے تحریک خلافت کمزور ہو گئی۔ 1924 میں تحریک رہنما مصطفیٰ کمال اتاتürک نے خلافت کا بطور نظام حکومت خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کے اعلان کے بعد تحریک خلافت خود بخود ختم ہو گئی۔ نیکسٹ سوال ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات کو نمایاں کر، پیج نمبر 43 پہ چلتے ہیں۔ قائد اعظم 14 نکات: مستقبل کا آئین وفاقی طرز کا ہونا چاہیے جس میں صوبوں کو زیادہ اختیارات حاصل ہوں۔ تمام صوبوں کو یکساں اصول پر خود مختاری دی جائے۔ ملک میں تمام مجالس قانون سازوں دیگر منتخب ادارے ہر صوبے میں اقلیتوں کی مناسب اور مؤثر نمائندگی کے قطعی اصولوں پر قائم کیے جائیں۔ کسی صوبے میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے۔ مرکزی قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ فرقہ وارانہ گروہوں کی نمائندگی جداگانہ انتخابات کے ذریعے سے فی الحال جاری رہے اور ہر قوم کے لیے راستہ کھلا ہو کہ وہ کسی بھی وقت جداگانہ انتخابات چھوڑ کر مخلوط انتخابات میں شامل ہو جائیں۔ کوئی بھی علاقائی تقسیم جو کسی بھی وقت ضروری ہو کسی طرح سے پنجاب، بنگال، شمال مغربی سرحدی صوبہ کی مسلم اکثریت کو متاثر نہ کرے۔ تمام اقوام کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہو۔ 8. کسی بھی متقننہ میں کوئی قرارداد یا بل منظور نہیں کیا جائے گا اگر اس قوم کے 3/4 ارکان اس بل کی مخالفت کریں۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی دیگر صوبوں جیسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ اہلیت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی تمام ملازمتوں میں مناسب حصہ دیا جائے۔ مسلم ثقافت اور مذہب کا مکمل تحفظ کیا جائے۔ مرکزی یا کسی بھی صوبائی کابینہ میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ صوبوں کی رضامندی کے بغیر آئین میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ تھے 14 نکات۔ نیکسٹ، قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کیوں کہا جاتا ہے وضاحت کریں، پیج نمبر 49 پر چلتے ہیں۔ لاہور ریزولیوشن۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں مسلمان وفود نے شرکت کی۔ اپنے صدارتی خطبہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ کی وضاحت کی۔ فرمایا ہندو مسلمان 2 مختلف مذاہب، فلسفے، سماجی روایات اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو آپس میں شادیاں کرتے ہیں نہ ہی مل کر کھانا کھاتے ہیں اور در حقیقت وہ 2 مختلف تہذیبوں جو بنیادی طور پر متضاد نظریات پر مبنی ہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے نظریہ حیات مختلف ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہندو مسلم تحریک کے مختلف ماخذوں میں سے اپنی تحریک حاصل کرتے ہیں۔ ایسی 2 اقوام کو ایک واحد ریاست کے تحت جوڑنا جس میں ایک عددی طور پر اقلیت میں ہو ایک دوسری اکثریت میں یعنی یقینی طور پر عدم اطمینان کا باعث ہوگا اور ایسی ریاست کی حکومت کے لیے بنایا گیا کوئی بھی تانا بانا آخر کار تباہی کی طرف لے جائے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا نظریات کی روشنی میں اے کے فضل الحق جو تب بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے 23 مارچ 1940 کو تاریخی قرارداد پیش کی جو قرارداد لاہور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قرارداد میں اعلان کیا گیا کوئی بھی آئینی منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل یا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ جغرافیائی طور پر ملحق قاریوں کو نئے خطوں کی صورت میں تقسیم کیا نہ جائے جنہیں اس حد تک علاقائی تبدیلی کے ساتھ تشکیل دیا جائے جو ضروری ہو یعنی کہ وہ علاقے جہاں مسلمان عددی طور پر اکثریت میں ہیں جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی خطے ان کے آزاد ریاستوں کی تشکیل کے لیے گروہ بندی کر دی جائے جن میں آئینی اکائیاں آزاد اور خود مختار ہوں۔ نیکسٹ سوال مسلم لیگ کا قیام اور اس کے مقاصد بیان کریں، پیج نمبر 39 پر چلتے ہیں۔ اکتوبر 1901 میں مسلمان رہنماؤں کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تنظیم تشکیل دی جائے۔ پس ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں کی مسلمان قیادت کا ایک اجلاس بلایا جائے لیکن یہ اجلاس نہ بلایا جا سکا۔ شملہ وفد کی کامیابی پر مسلمانوں نے قومی سطح پر مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مسلم سیاسی پارٹی تشکیل دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ جداگانہ انتخابات کا حق حاصل کرنا، مسلمان قوم کو ہر سطح پر متحد کرنا، سیاسی شعور پیدا کرنا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو ریڈ کیا تھا ہم نے وہ دسمبر 1906 میں لے کے محمدن ایجوکیشن پر مؤثر انداز میں پیش کیا کرنا ہے۔